کوئی بھی بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ بازار حسن میں جا کے گانا سیکھے۔ ہمارے معاشرے سے اس وقت آرٹ اینڈ کلچر ختم ہو چکا ہو۔ اولیاء کرام نے یہ تو نہیں کہا کہ بھنگے چر سے آپ جا کے شرابیں پیجیے منڈیوں میں چلے جائیں، وہ خود ہی شاعر ہیں، کسی شاعر کو انہوں نے پڑھا۔ آج بھی ہم گھر میں تان پورا طبلہ رکھیں تو ہم کہاں بھانڈ میں رہتے اور کنجر ہو جاتے ہیں۔ 12 سروں کی ہارڈ ڈسک ہے، بائی نیم دیئر 7، سارے گاما پاتا نہیں۔ ہمیں آٹے چینی کے چکر میں الجھا کر ہم سے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہم سے انسانیت چھین لی ہے۔ میں نے گانا ہوتا ہے تو اللہ نے بڑی عزت مجھے دی ہے، بہت عزت پروردگار ہے جس کے میں لائق ہی نہیں کہ دنیا میں پروردگار کے فضل میرے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پنجابی گائکی کو اور پنجاب کی اصناف جو ہیں اس کو بدر الدماغ is the only person who introduced that sign in all over the world۔ یہ مالک کا کرم ہے۔ آپ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ماشاءاللہ کتنے اعزازات سے مجھے یاد ہی نہیں، مجھے صرف ایک کا یاد ہے جس کا مجھے تو اچانک بلایا کہ آپ آ جائیں جی۔ مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے جس دن پرائیڈ آف پرفارمنس اخبار میں چھپا ہے تو تب میرے دوستوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں کہا یار آج کے دن میرے زخموں پہ نمک تو نہ چھیڑو، نہ چھڑکو۔ میں نے کہا نہیں، اس کا یہ بھی نہ میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میری کو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میری کو آرمی کی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میں کو پولیٹیکل ہے، تو مجھے کون ریکمینڈ کرے گا؟ نہ میرے کو بیوروکریسی میں کو بندہ ہے۔ وہ تو سارے پہلے تو میری بطور عطائی بڑی مخالفت ہوئی۔ وہ کہتا تھا ان کی شکلیں گانے والی ہو، یہ کیا کریں گی یار۔ ایک ہمارے ہاں ایک جو کلاس بن گئی ہے نا عطائی کی اور میراثی کی، وہ غلط ہے۔ لیکن اس میں رسا کشی بھی بڑی ہے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، رسا کشی تو ہے کہ دیکھیں کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک میں صرف پاکستان میں اس کا تعلق بازار حسن سے زیادہ رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ بازار حسن میں جا کے گانا سیکھے اور وہاں سے بھنگ چرسیں شرابیں لے کے گھر میں آ جائے، وہ نہیں کرے۔ میرے فادر بالکل نہیں پسند کرتے تھے یہ، تو انہوں نے وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں نے اس لیے وہ چلا گیا۔ لیکن اب کے دور میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ کل کا کو بندہ بھیجا تو ہم نے موچی دروازے میں رہتے ہوئے میں اپنے محلے سے تان پورا باجا لے کے نکلتا تھا۔ میرے پورے محلے نے میں نے میرے محلے کے لوگوں سے اللہ کے حکم سے، اللہ میرے پروردگار نے موسیقی کی وجہ سے بدماشیاں چھڑوا دی۔ واہ، جرائم نے کہا ہمارے معاشرے سے اس وقت، جیسے آپ نے فرمایا بھی، ہمارے معاشرے سے اس وقت آرٹ اینڈ کلچر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ساری پولیٹکس ہے یار، کتنی دیر ہم آٹے گندم کو روتے رہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، بلکہ اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ جب آپ کی زندگی میں سے فنون لطیفہ ختم ہو جائے، ایسٹھیٹک ختم ہو جائے گا، جرائم بڑھ جائیں گے۔ صحیح بات کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے دور میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، کبھی لال اندھیری چلتی تھی، بھائی کہیں قتل ہوا ہے۔ صحیح، میں خود دیکھتا رہا کہ یار کوٹھے کے اوپر جا کے یار آج کہیں جگہ پہ اب نہ کوئی لال اندھیری چلتی ہے، روز ہی قتل ہی اتنے ہوتے ہیں، لال اندھیری کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ لال اندھیری بھی کہندی ہے نا، روز کا ہی کتخانہ ہے، انہیں کو یہی کچھ کہا۔ تو میوزک بڑی آرام دہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں کسی جگہ، جانوروں پر امریکہ نے کہا ہے تو ہم مان رہے ہیں کہ جی جانوروں میں موسیقی اثر، ہمارے اطباء تو 5000 سال 10,000 سال پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں۔ موسیقی کے میں ہماری موسیقی میں باقاعدہ ایک طریقے علاج ہے حکمت میں، ماؤل جبن کے نام سے ہے، اس کو کہتے ہیں، جو 60 سال کی عمر سے بندے کو شروع کراتی ہے۔ تو 60 سال کے اوپر دوائیاں، جس میں ایک تھراپی میوزیکل تھراپی ہے، اس میں ایک تھراپی ہے میوزک تھراپی، تو اس سے کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں مانا، ان کو غلط کہا ہے، لیکن امریکہ نے کہا تو میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ یہ ایک چیزیں ایسی ہیں۔ تو میرے ایک ہمارے استاد صاحب تھے، تو انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا، شام 84 گھرانے کے بزرگ تھے وہ، تو وہ ان کے پیچھے جاتے، وہ کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ مجذوب آدمی تھے۔
تو وہ جا کے کھیتوں میں جا کے تو پودوں کو کہتے تھے وہ بھائی سنو گے، پودوں کو کہہ رہے ہیں، لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، وہ پاگل نہیں تھے، وہ ولی اللہ تھے۔ سنو گے تو وہ گاتے تھے ہر دم رہندہ رانجھا میرے سامنے، رانجھا میرے سامنے، رانجھا مینس آل مائٹی اللہ، پر پاک پروردگار، مالک خالق دو جہاں۔ تو میرے استاد صاحب کہتے وہ ان کے چیز کرتے، وہ ان کے بھائی کے یار یہ بکوخاں کدھر جاتے ہیں، تو وہ کہتے وہ سنو گے جب وہ ہاتھ ایسے کرتے تو پودے پیچھے ہو جاتے تھے، ہاتھ ایسے کرتے تھے، اب گانا گانے میں کوئی تو پودے ان کی طرف سے آتے تھے تو وہ گاتے تھے۔ یہ تو کام ہے۔ اور اولیاء کرام نے اس کو کیوں پسند کیا؟ اولیاء کرام نے یہ تو نہیں کہا کہ بھنگے چر سے آپ ہی جا کے شرابیں پیجیے منڈیوں میں چلے جائیں، اولیاء کرام نے بالکل نہیں کہا۔ وہ تو ہماری بھی وقوفیاں ہیں کہ ہم گناہ کا شیلٹر لیتے ہیں، یہ چیز ہے۔ صحیح۔ خان صاحب، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں اور جو ابھی کام کر رہی ہیں، جو آنے والی ہیں، ان کے بارے میں کوئی پیغام آپ دے دیں؟ نہیں، پیغام تو میں دینا چاہیے۔ دیکھو آج کی نسل میں سب سے بڑی چیز کو پوچھیں، وہ خود ہی شاعر ہیں، کسی شاعر کو انہوں نے پڑھا نہیں، وہ خود ہی شاعر ہیں، خود ہی ماڈل ہیں، سوائے ہیروئن کے وہ سارے کام کے گانا یہ تو میں نے لکھ دیا جی، اس کا مطلب شاعر مر گئے سارے کہ تمہیں ایک اکیلے انٹلیکچوئل ہے گانا، تان سین بھی فوت ہو گیا تو ٹھیک، میں کچھ میں تو گاڈ گفٹ ہوں، یہ بھی نہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہوں، نہیں، گاڈ گفٹ ہوں۔ اچھا یہ تو درخت بھی تو گاڈ گفٹ ہے، بارش بھی تو گاڈ گفٹ ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ تو ہم درخت صاحب کے ساتھ السلام علیکم، یار میرے سب سال سیکی صاحب رات کو آنے، اس کے ساتھ 4 دوست بھی آتے، وہ ایک میز اور 4 کرسیاں مجھے دے دو، وہ دے گا نہیں، دیکھ سکتا۔ کبھی ریئر ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز ایوری ویئر، کہ بعضوں کا چھوٹے بچے پیدائشی طور پر ہی ہوتے ہیں تیز سرا، جیسے استاد سلامت علی خان صاحب، خدا ان کو جنت نصیب کرے، وہ پیدائشی طور پر بھی اتنے ہی تیار تھے، آخری دم پر بھی وہ اللہ کی ذات کا کرم تھا، اتنے تھے۔ تو کچھ لوگ اب جیسے قنددین ہوتے ہیں جنہیں محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کیا کرنی پڑی، اب اس کو کہہ دیں گے اگر درخت صاحب مجھے وہ دے، وہ کہے گا بھائی پہلے ترخان کو لاؤ، مجھے جڑ سے کاٹے، میری جڑیں نہ کاٹنا، اوپر سے کاٹنا، تو ترخان آ کے فیصلہ کرے گا یہ موٹی موٹی جو ڈالیاں ہیں یہ اس کے بازو کرسی کے بن جائیں گے، یہ پائے بن جائیں گے ضرب سے موٹیاں، یہ اوپر کے چاہتو، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن اس میں ایک فائدہ ہوا ہے نئی جنریشن کی وجہ سے کہ پہلے لوگ ہم گھر میں باجا اور تان پورا نہیں رکھ سکے، ماموں نے کی بورڈ بھیجا ہے، باجا رکھنے سے کنجر بیراسی ہو گیا، کی بورڈ رکھنے سے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کچھ تان پوری کی بجائے گٹار آ گئی، پھپھی نے بھیجا ہے، وہ تو نا باہر امریکہ تو مجھے بچہ لگ گیا، چلو کو آج بھی ہم گھر میں تان پورا طبلہ رکھیں تو ہم کہاں بھانڈ میں راسی اور کنجر ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑا بڑا ٹائٹل آپ کو ہمارے معاشرے میں یہ جو نہیں، یہ نیچ پر نہیں تاثر ہے نا، نہیں، وہ ابھی تو گھر میں اب دیکھیں اتنے گھروں میں میں دیکھا ہوتے دوست ہے بعد میں دیکھو، اور یار بچہ لگ گیا کیا لگ گیا گٹار لے کے آپ ہی لگا رہتے، تو باجے میں کون سا سانپ نکل آتا تھا یا تان پورے میں کیا زہر نکل آتی تھی کہ آتش سے یہاں پڑ جاتا، تو یہ چیز، لیکن یہ فرق آیا ہے۔ ہاں صحیح۔ اب وہ اس طرح کا تعصب نہیں رہا، جی بالکل، وہ پروفیشنل جیلسی تو وہ ہر جگہ پہ، دیٹس آلویز ایوری ویئر، تو یہ چیز۔ تھینک یو ویری تو مچ۔ میں یہ کہتا ہوں نئی نسل کے جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کے واسطے اب کسی بندے کو ہم کہہ رہے سارے گاما کلاسیکل نہیں، ابے تمہارا کھانا خراب ہو، یہ کلاسیکل تو ہے نہیں، دیز آر دا الفابیٹس آف میوزک، ہم تو میوزک کے الف بے پڑھاتے، بچے نے انار نہیں دیکھا ہوتا، بچے نے بکری دیکھے، ہم اتنا بڑا الف لکھ دیتے ہیں، اتنا بڑا انار بنا دیتے ہیں، انار کے حوالے سے اس کو الف کی شناخت کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ بکری کے حوالے سے اس کو بکری کا، حالانکہ اسے دیکھیے پاپا وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، سب کو اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب جو ہی کہتا بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں چلا گیا، کے جی ختم ہو گئی اس کی، تو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیا ہے وہ تو تصویریں ہٹ جاتی ہیں، صرف لفظوں کی شناخت ہے۔ یس، 12 سروں کی ہارڈ ڈسک ہے، بائی نیم دیئر 7، سارے گاما پا تھا نہیں، 2 تو فکس ہو گئے سر آپ کے، سا اور پا، کھرج اور پنچم،
باقی 5 کے دو تو 12 سر کی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک آپ نے یہاں فکس کر لیا، جبکہ گنتی کے ٹوٹل 10 ڈیجٹ ہے، واہ 0 سے 9 تک۔ تو جب یہ ڈیجٹ جب تک آپ کے دماغ میں 12 سروں کی ہارڈ ڈسک فٹ نہیں ہوں گی، آپ دنیا میں کوئی گانا نہیں گا سکتے۔ اتنی مشینیں لگنے کے باوجود برا گا رہے ہیں لوگ۔ یس، تو سیکھے خدا کی بات، سیکھ کر گاؤ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ بالکل صحیح۔ یہ ہمارا چینل ہے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی۔ ہائے ہائے یار، دیکھو میں یہ نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں تعریف کروں، بالکل نہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ یار یہ میوزک کے لیے کیا ہو گیا ان کو، یہاں تو میوزک، یہاں تو وہ فلاں ڈالر گھٹ گیا، آٹا نہیں مل رہا چین۔ ہمیں آٹے چینی کے چکر میں الجھا کر ہم سے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہم سے انسانیت چھین لی ہے۔ خدا کے واسطے اس کو، اور جس قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہے، پاکستانی قوم تباہ ہوئی، اس سے اس کا کلچر چھین لو، جرم خود بہت بڑھے گا۔ تو یہ میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی 6 سینس کو کام میں ضرور ڈالا۔ 5 سینسیں تو روز لڑتے ہیں، اور جی آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو، گوشت نہیں مل رہا، یہ چیزیں ہیں۔ یہ میں پیغام دینا چاہوں گا۔ یار میری باتیں بری لگی تو مجھے معاف کر دیں، میں ماں سے سچی بات ہے، میری زندگی کے اپنے تجربے، میں نے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں، اور بہت ایک لمبی داستان ہے، کبھی پھر بیٹھے گے تو کبھی سنائیں گے۔ تو یہ میں اس چینل کو تو چینل دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے، نہیں، اس چینل نے پہلی دفعہ کلچر کی بات کی ہے کہ ہمارا ایستھیٹک کلچر کیا ہے، فن لطیف کیا ہے۔ جو فن لطیف سے جو لطیف ہوں گے تو لطافت پیدا ہوگی نا دماغ میں۔ تو ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت بخشی، بہت احترام کیا، اور اس کی وجہ سے یہ مجھے کوئی اور سوال کرتے، منڈیوں کے بہاؤ پوچھے، خاک میں جواب دے دیتے۔ تو فنون لطیفہ یار بڑی کمال کی چیز ہے، اور اس چینل کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ ان کو توفیق دے، اس کا یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ ڈرامے کے لوگوں کو بلائیں، شعراء کرام کو بلائیں، یہ سارے فنون لطیفہ کے لوگ ہیں اور سارے مرے ہوئے ہیں، تو کیا کریں۔ اور اللہ ان کو توفیق دے اس فن کو، اور آپ کے لیے بڑا خوش ہوں کہ آپ نے اس کام میں بڑا پازیٹیو رول اس کا ادا کیا، اور آپ کو بھی توفیق دے کہ پروردگار آپ کو بھی اس کو لگے، اور سب کو میں اپنے دل کی عطا کرائیں، چلو آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں یار چینل کو سبسکرائب کر میں حرج کیا ہوتا ہے، کوئی پیسے تو لگتے نہیں اس کے، ذرا یہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے یار بڑا کام ہو، پر بڑی لائکنگ بڑھ گئی ہے، تو لائکنگ میں زہر تو پھیلا نہیں رہے ہم کہ فلاں حکومت کا تختہ اٹھا دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کے گھر میں ڈاکہ مار دو، وہ تو خوشی کا پیغام ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمائے۔ نہیں، کوئی آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے ہماری، کہ یار فن کو آپ بڑھا رہے ہیں، فن کو بچا رہے ہیں، ورنہ یہی حالات رہے، آپ یقین مانیں یہاں سوائے جرائم کا کچھ نہیں رہتا۔ صحیح، بالکل صحیح سر۔ سو ناظرین، آج صرف اتنا ہی، پھر نئی کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے سعید سیکی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا مؤدبانہ سلام قبول کیجیے گا۔ آپ سب خوش رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔